پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے، یہ بنیادی طور پر فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کا ادارہ ہے اور اس کے 3 بنیادی کام ہیں۔ ایک جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو ایجوکیشن کا ڈیٹا ہے وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، ٹیکنیکل سائٹ، ہر طرح کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہر سال، اور ہر سال اس کو ہم پبلش کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو کام ہے ہمارا جو لرننگ اسیسمنٹ ہے اکراس پاکستان، اس سے پہلے کوئی 20 سال تک کا جو کام تھا میرا ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں رہا، اور یہ پہلا ہے تجربہ جو اسکول ایجوکیشن کو ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسری جو ذمہ داری ہے اس ادارے کی وہ لرننگ اسیسمنٹ ہے، جو لرننگ پاورٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو میئر کرنا اس ادارے کا نیشنل باڈی ہے جس نے لرننگ اسیسمنٹ کرنی ہے۔ اور تیسرا کام جو اس کا ہے وہ پالیسی پلاننگ کا کام ہے، جو فیڈرل منسٹری کے جو بہاف پہ جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں ہماری ان پٹ ہوتی ہے، یا ہم گائیڈ کرتے ہیں یا ہم لیڈ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 جو کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو لاسٹ پالیسی تھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی وہ 2009 میں بنی، اس کے بعد ایجوکیشن ڈیوالو ہوا، اور ایجوکیشن ڈیوالو ہونے کے بعد یہ پروونشل کو اس کی ذمہ داری بنی کہ انہوں نے پالیسیز بنانی تھی۔ بہرحال اس کے بعد نہ تو پروونسز نے بنائی نہ فیڈرل نے بنائی۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ ایئر کافی محنت کے بعد اور تمام پروونسز کو آن بورڈ لے کر فیڈرل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا، جس میں ہم نے سارے اسکول سے لے کر یونیورسٹی جو ہائر ایجوکیشن تک سب کو کور کیا۔ اور اس پالیسی کے اندر، فریم ورک کے اندر، ہم نے 3 مین ایریاز رکھے۔ نمبر 1 یہ ہے جو ایکسیس کا ہے، اور دوسرا لرننگ کا ہے، اور تیسرا ہم نے کریکٹر بلڈنگ کو پرائرٹائز کیا ہے۔ ایکسیس کا ہم جو ڈیٹا ریلیز کرتا ہے ہمارا ادارہ، اور اس میں آپ نے اگر کچھ سنا ہو تو 26 ملین بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا۔ 26 ملین کی قومیں ہیں، پورے ملک ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ کا جو نوجوان جو اس کی بات کر رہے تھے 60% نوجوان، چونکہ ہم ڈیٹا سے ڈیل کرتے ہیں، تو 60% جو نوجوان ہیں وہ اس پاپولیشن کا جو 240+ ملین پاپولیشن ہے اس کا 60% نوجوان ہے، اور اس میں جو 5 سے 16 سال تک کے بچے ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، اس میں سے 26 ملین ایسے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں۔ دوسرا ایریا جس کو لرننگ کے ہم بات کرتے ہیں، تو اگر اسکول کی بات کریں، اور یہ بڑا ڈسکنیکٹ ہے ہائر ایجوکیشن کا اور اسکول کا، جب ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو سم ٹائم ہم صرف ایک ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 7 ایسے بچے ہیں پاکستان کے ایوریج جو 10 سال کی عمر میں ایک جملہ صحیح طور پہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ لرننگ پاورٹی کا لیول ہے ہمارا۔ اور جو تیسرا ہے جیسے کریکٹر بلڈنگ کا، وہ بھی ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو ورکنگ کی ہائر ایجوکیشن پنجاب کے لیول پہ، جو ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے، کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہے، اور ہم نے وہاں کوشش کی اور یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے پچھلے 80s کے بعد، خاص طور پہ کہ جو مکالمہ تھا اور مکالمے کی جو روایت تھی وہ تعلیمی اداروں، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں وہ رک گئی، اور اس سے جو ڈیولپ ہونے تھے، جو سکولز ڈیولپ ہونے تھے، جو تھاٹس بلڈ ہونی تھی، اور جو ایک دوسرے کو سننے کے لیے، جو ایک دوسرے کے لیے آپ کو جس کی امن، رواداری اور اس کی بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برداشت کی بات کر رہے تھے، اس میں کافی حد تک مسئلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ کو مثال جیسے واقعے بھی نظر آتے ہیں، پھر جو آپ سراؤنڈنگ میں آپ کو وہ جو شدت نظر آتی ہے بچوں کے اندر وہ بھی ہے۔ لیکن ایک چیز اور جس کو دیکھنے کے بعد ہم نے کریکٹر بلڈنگ کو ایڈ کیا ہے فریم ورک کے اندر، اور آگے ہم فیڈرل ایجوکیشن پالیسی میں جس پہ توجہ دینے جا رہے ہیں، پورا چیپٹر ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ جو شدت پسندی کا ایلیمنٹ ہمیں ہائر ایجوکیشن میں زیادہ شدت سے نظر آتا ہے اور شاید ویزیبل ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں اسکول سے شروع کرنا ہوگا، اس کی پالیسی اور وہ پریکٹس کرنا ہوگا۔ کتابوں سے یہ معاملات نہیں حل ہوں گے، اور وہ پریکٹس کو کس طرح سے آپ کریکولم کا حصہ بناتے ہیں، اس پہ سوالات ہم اٹھا رہے ہیں اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بہتر طور پہ آئندہ سے جو پریکٹس ہو وہ بہتر طور پہ اس کے جواب مل سکے۔ آج کے معاملات میں فکری گفتگو تو احباب کریں گے، لیکن جو ڈیٹا کی بنیاد پہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں
کہ ہم نے چونکہ یہ فیڈرل لیول پہ بہت سارے معاملات اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو ایک جو رپورٹ ہو رہا ہے بلاسفیمی کے اوپر نمبر، وہ اتنا بڑا نمبر ہے، اور جس طرح سے وہ بچے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جو پڑھی لکھی فیملیز سے ہیں، جو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے رپورٹنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے وہ ریئیکشن ان کا بلڈ ہو رہا ہے، اور جب ان کو بڑا پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، تو وہ ان کی شخصیت کے اندر جو کمیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو شاید ہمیں بہت کلوزلی واچ کر کے اس کو بہت بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ لنک جو ہے، چونکہ آج ہائر ایجوکیشن کے سارے لیڈرشپ بیٹھی ہے، تو میں لکیلی چونکہ دوسری سائڈ پہ بھی کام کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اساتذہ ہم تیار کر کے اسکولس کے لیے بھیج رہے ہیں ان یونیورسٹیز میں، اور خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس اور فیکلٹیز کے اندر، ہمیں شاید ان کو ان کے کریکولم کے اندر اور ذرا بہتری اور ان ایلیمنٹس کو اور بہتر طور پہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جب پریکٹس کریں اور وہ جب جائیں مارکیٹ کے اندر اور اسکولوں کے اندر ایز اساتذہ کے طور پہ جب جائیں، تو وہ بہترین نمونہ بنے اور وہ اپنے ایریاز جو کتابوں میں نہیں ہیں ان کو بہتر طور پہ پریکٹس کر سکیں وہاں. میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس یہ حکم تھا تو سر حاضر ہو گیا. آپ کو خاص طور پہ مسلم انسٹیٹیوٹ اور جو ہمارا ادارہ فروغ تعلیم ہے، اتنے چونکہ یہ ہم پنجاب میں تھے تو ہم وہاں دیکھ رہے تھے، یہ ہر سال جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ منعقد ہو رہی تھی محفل، اور اس کو اس دفعہ بڑا ایکسپینڈ بھی کیا گیا ہے خاص طور پہ، اور اس میں نمبر بھی ہمیں جو دوست احباب مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں مل رہے ہیں وہ بھی بڑا ہے، اور دوسرا اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کیا، تو زیادہ پبلک کر دیا آپ نے، تو آپ کو مبارکباد بھی. اور اتنی کامیابی سے شفٹ کرنا اسلام آباد جیسے شہر میں، اس کی اور زیادہ مبارکباد آپ کو. اور اب آپ شاید دوسرے صوبوں میں بھی جائیں گے، کے پی کی آپ کو آفر آ گئی ہے، تو باقی صوبوں میں اور باقی یونیورسٹیز تک بھی انشاءاللہ اس پیغام کو اور ان اداروں تک لے کے جانے کی ضرورت ہے جہاں زیادہ روایات جو ہیں وہ سخت ہوتی جا رہی ہیں، جہاں لوگوں کو سانس لینے کے لیے اور زیادہ اوپننس کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، مکالمے کا جو رواج اور اس کی روانی ہے اس کی ضرورت ہے. تو ہم نہ صرف یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن، بلکہ میرا خیال ہے ایک پوری پالیسی کا کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم بہترین جو معاشرے کے لیے انسان مارکیٹ میں بیچ سکیں. بہت شکریہ جی.